الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً بڑا ہی ظالم و جاہل ہے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، امانت بہت ہی عظیم چیز ہے اور اس کی شان بھی عظیم ہے. علامہ بغوی نے امانت کی یہ تعریف کی ہے کہ الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتركها العقاب. اس آیت میں امانت سے مراد اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں. جو انہیں ادا کرے گا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے فرائض سے کنار کشی اختیار کرے گا، اسے اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا. اسی طرح سے علامہ سعدی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے امانت کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانا اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے ظاہری اور باطنی طور پر رک جانا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم بنایا ہے اور انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے. اسی لیے انسان نے اپنے کاندھے پر امانت کے گراں بار بوجھ کو اٹھایا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے تین قسم کے لوگ ہیں جو اس امانت سے متعلق ہیں. نمبر ایک، منافق وہ جو ظاہراً قبول کرتے ہیں اور اندرونی طور پر دل سے قبول نہیں کرتے، امانت کا حق نہیں ادا کرتے. نمبر دو، کفار اور مشرکین ہیں. انسانوں میں سے کفار اور مشرکین ہیں. یہ نہ ظاہری طور پر اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور نہ قلبی طور پر اور نہ باطنی طور پر. نمبر تین، مومنین ہیں جو اللہ رب العالمین کی امانت کا حق ادا کرتے ہیں. مومنین اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے جتنے احکام ہیں وہ تمام کے تمام امانت ہیں. توحید امانت ہے، شرک سے دور رہنا امانت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری امانت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام بہت ہی برا ہے. نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، روزہ امانت ہے، حج امانت ہے،
یہاں تک کہ انسان کی باڈی، انسان کا جسم، انسان کا نفس یہ امانت ہے. اس لیے امانت کی ادائیگی میں ہمیشہ مومن کو بالکل ہی ایکٹیو رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن انسان کے لیے جہالت ہے، نادانی ہے، اور اس کا علاج علم ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ علم ہے. اس لیے مومنوں، مسلمانوں، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، جہالت کا خاتمہ کرو. آج جو بے دینی ہے اور جو بے راہ روی ہے یا بدسلوکی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں غور کرو گے تو بالکل ہی واضح ہو جائے گا کہ ان تمام کا واحد سبب جہالت ہے، نادانی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے دوری ہے. اگر علم ہو، معرفت ہو، ادراک ہو تو بالکل ہی تمام امور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بجا لائے جائیں. لیکن کیا کیا جائے کہ دنیاوی علوم کی طرف بہت سے لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین سے روگردانی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو امانت کی ادائیگی میں ذوق اور شوق عطا فرمائے، جہالت کا ہم سے خاتمہ کر دے اور نور کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے.